بنی اسرائیل کی چھوٹی سی حقائق بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حقائق کو سن کر اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے بہت زیادہ جرم کیے، بہت زیادہ خطائیں کی، بہت زیادہ اس نے گناہ کیے، حتیٰ کہ اس نے 99 قتل کر ڈالے۔ اب 99 قتل اس نے جب کر دیے تو اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا میں نے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے 99 قتل بھی کیے ہیں، اتنا بڑا میں مجرم ہوں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیا میری بھی بخشش ہے؟ جب اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا میرے جیسے بندے کی بھی بخشش ہے، تو وہ ڈھونڈنے لگا کہ کس سے یہ دریافت کروں جو میرا یہ جواب دے کہ کیا میں نے 99 قتل کیے، اتنے زیادہ میں نے جرم کیے اپنی زندگی میں، کیا میری بخشش کا کوئی سما ہے؟ تو وہ ایک شخص کو ملا، اس نے اسے دریافت کیا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، یہاں تک کہ میں نے 99 جانوں کو سولی پہ چڑھایا، بے گناہ 99 انسانوں کا میں نے قتل کیا، تو کیا میرا جرم اس کی کوئی معافی ہے؟ اس کا کوئی ایسا بدلہ ہے کہ جس کے وجہ سے میں بخش دیا جاؤں، میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، میرے 99 گناہوں کو ختم کر دیا جائے؟ تو جب اس بندے نے سنا کہ یہ اتنا مجرم ہے، اس نے اتنے جرم کیے ہیں، تو اس کے ذہن میں کوئی خاص جواب بنایا۔ اس نے کہا کہ تو بہت بڑا مجرم ہے، تو سزا کا مستحق ہے، تیرے لیے تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تو نے 99 بے گناہ انسانوں کا قتل کیا، تجھے کوئی معافی نہیں ملنے والی، تیرا کوئی حال نہیں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو اسے طیش آیا، اسے غصہ آ گیا، اس نے غصے کی حالت میں اسے بھی قتل کر ڈالا۔ تو اب اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب وہ بڑا پریشان ہے کہ پہلے تو 99 قتل تھے، اس کی معافی نہیں تھی، اب میں نے ایک اور قتل کر ڈالا، اب میرے پورے 100 قتل ہو چکے ہیں، اب میری کیسے معافی ہوگی؟ وہ اسی کشمکش میں چلتا چلتا آگے گیا، اسے کوئی نیک آدمی نظر آیا، اس کی شکل و صورت سے لگا کہ یہ نیک ہے۔ اس نے اسے دریافت کیا کہ میں نے 99 قتل کیے، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں توبہ کروں، میرا کوئی ایسا حل نکلے کہ جس سے وہ 99 قتل مجھے معاف کر دیے جائیں۔ تو میں نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ کیا میرا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے میں بخش دیا جاؤں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تیری بخشش نہیں، لہٰذا میں نے اسے بھی قتل کر ڈالا، اب میں نے پورے 100 قتل کر دیے، تو میری کوئی بخشش کا ذریعہ ہے، کوئی سما ہے ایسا کہ میں بخش دیا جاؤں؟ تو وہ شخص کوئی عقل مند تھا، اس نے کہا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں معلوم پڑتا ہے کہ کوئی اللہ والے رہتے ہیں جو اپنی زندگی میں ہم وقت اللہ کی باتیں کرتے ہیں، وہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ تیرے ان گناہوں کا حل دریافت کر سکتے ہیں، وہ تجھے بتا سکتے ہیں کہ ان 100 قتلوں کے بدلے تو کیا کرے گا تو تیرے ان 100 قتلوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس شخص کا ارادہ پکا تھا، وہ ارادہ لیے ہوئے اس بستی کی طرف روانہ ہوا، تو رستے میں اس کو موت آ گئی۔ اب جب اس کو موت آئی تو وہیں پر جنت اور دوزخ دونوں کے فرشتے نازل ہوئے۔ اب جنت والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ہم اسے لے کر جنت میں جائیں گے، کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، اب یہ توبہ کی غرض سے جا رہا تھا۔ اور دوزخ والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کے نامہ اعمال، اس کی پوری لسٹ، اس میں گناہ ہی گناہ بڑے ہوئے ہیں، اس میں اس نے 100 قتل کیے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کی ڈائری پوری کی پوری گناہوں سے لکھی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس ڈائری کو دیکھتے ہوئے، اس نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اسے جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ جہنم کا مستحق ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جب ان دونوں گروہوں میں باہمی اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، کیوں جگڑ رہے ہو؟ تم ایسا کرو کہ زمین کے حصے کو ماپ لو
یہ جس بستی سے توبہ کے ارادہ سے چلا ہے اس حصے کو ناپ لو، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس حصے کو ماپ لو، جون سا حصہ زیادہ ہوگا اسے وہ لوگ لے جائیں گے۔ تو ناظرین جب اس کے دونوں سائڈوں کو ماپا گیا تو وہ جدھر سے چل کے آ رہا تھا وہ زیادہ گزر گیا تھا رستہ، اور جدھر جا رہا تھا وہ اللہ کے حکم سے کم ہو گیا تھا۔ تو پھر وہاں پہ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اس کی جدھر وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا وہ رستہ کم ہے، لہٰذا یہ توبہ کے زیادہ قریب تھا، تو جدھر سے یہ گناہوں سے چلا ہے یہ گناہوں سے اب زیادہ دور نکل آیا ہے، اب توبہ کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا اب ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ پھر فیصلہ ہوا، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا۔ تو ناظرین اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کب میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کب میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی اعتراف کرنے کے بعد اس سے معافی طلب کر لی جائے تو وہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ رب العزت جل جلالہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔